ایک جانب ریاست پاکستان SIFC کی چھتری تلے معیشت کو دستاویزی بنانے اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کوشاں نظر آتی ہے، لیکن اسمگلنگ کا گلا گھونٹنے میں نہ جانے کیوں کامیابی نہیں ہو رہی۔ خاص طور پر ایران سے بلوچستان کے راستے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی اسمگلنگ کے تمام ریکارڈ ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ رپورٹس کہتی ہیں کہ پاکستان میں سالانہ $2 ارب کا اسمگل شدہ پیٹرول ڈیزل فروخت ہوتا ہے، جس سے ایک طرف ٹیکس کی مد میں قومی خزانے کو سالانہ 300 ارب روپے کا ایک سب سے بڑا ایک دھچکا لگ رہا ہے، اور دوسری جانب ریفائنریز اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ یہ تیل نیلے رنگ کے گاڑیوں کے ذریعے ایران کے بارڈر سے تمام چیک پوسٹ عبور کر کے لایا جاتا ہے اور تربت میں ذخیرہ کر کے آئل ٹینکرز کے ذریعے پاکستان بھر میں بھیجا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دھندے میں اس قدر ڈالر آ گئے ہیں کہ منشیات اور اسلحے کے اسمگلرز بھی ایرانی تیل کی سلطنت کے بےتاج بادشاہ بن گئے ہیں اور ناقابل یقین آزادی کے ساتھ متحرک نظر آ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران سے متصل بلوچستان کے علاقے ماشکیل کی 70% آبادی کا واحد ذریعہ اور اس کی معاش ایرانی تیل کی اسمگلنگ سے وابستہ ہے۔ چاغی، واشک، پنجگور، تربت اور گوادر میں 80% ٹرانسپورٹ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل سے ہی چل رہا ہے، جبکہ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں درجنوں پیٹرول پمپس دھڑلے سے اس ایرانی پیٹرول کو فروخت کرتے ہیں۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے سیاستدانوں اور بیوروکریٹ سے غیر قانونی ریونیو کے لیے ایرانی تیل کی اسمگلنگ کو ایک کاروبار میں بدلنے کی کوشش کی ہے۔ نگراں دور حکومت میں وفاقی اداروں کے کریک ڈاؤن سے ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں معمولی کمی تو آئی، لیکن یہ سلسلہ نہیں رکا، جس نے ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں سیکیورٹی اداروں کی ملی بھگت کا ایک تاثر جنم دیا۔ سابق نگراں وفاقی وزیر داخلہ اور موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ایک نیوز کانفرنس میں کہنا تھا کہ اسمگلنگ میں ملوث افراد کے نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ انہیں جیل بھی بھیجا جائے گا۔ 100% یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پیٹرول، ڈیزل اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ ہماری معیشت کے لیے کسی کینسر سے کم نہیں، یعنی اسمگلنگ کی موت پاکستان کی حیات ہے۔ گویا اسمگلر مافیا کا قلاقمہ ہو جائے تو ہماری ریفائنریز، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی جان میں جان آئے اور پاکستان کے وارے نیارے ہو جائے۔ لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ بلوچستان کے 3 ڈویژن اور متعدد اضلاع میں کوئی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے ہی نہیں۔ اس بات کا اظہار آج وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ ایک متعدد اندازے کے مطابق اس ریکٹ سے، اس اسمگلنگ کے ذریعے پاکستان کے خزانے کو ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مدد میں ہر سال ایک متعدد اندازے کے مطابق درجنوں کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے، جو پاکستان کے خزانے کے لیے، پاکستان کے ریزروز کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے جو مسلسل ہو رہا ہے۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب عادل خٹک، چیئرمین آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل اور اس CEO بھی ہیں اٹیک ریفائنری کے۔ بہت بہت شکریہ خٹک صاحب۔ فرمائیے گا کیا آپ لوگوں کا اندازہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی کریڈیبل فگرز تو اسمگلنگ کی نہیں ہوتی، کہ یہ کوانٹم کیا ہے جس لیول کا یہ موٹر ڈیزل اور دوسرا جو پروڈکٹس ہے جو ایران سے اسمگلنگ کے ذریعے آ رہی ہے، یہ ڈیلی، ویکلی، منتھلی، یہ کیا کوانٹم ہے، اس کا اندازہ کیا ہے آپ کا؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ اس میں ایگزیکٹ فگرز تو ظاہر ہے کہ کسی کے پاس تقریباً نہیں ہے، لیکن مختلف اندازے لگائے گئے ہیں۔ تو ایک وقت میں اوگرا نے جو ایسٹیمیٹ کیا تھا، ان کا خیال تھا کہ تقریباً 4000 میٹرک ٹن پر ڈے یہ اسمگل ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ OMCs کی یا ڈیلرز کی سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تقریباً ڈبل آ رہے ہیں، 8000 میٹرک ٹن پر ڈے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس اے ہیوج کوانٹٹی، اور اس سے دیکھیں اٹس سو آبویس کہ اس سے امپیکٹ کیا آ رہا ہے۔ ایک سائڈ پہ تو جس طرح آپ نے بڑا صحیح ذکر کیا کہ گورنمنٹ از لوزنگ بلینز آف روپیز آف ریونیو، یعنی اسٹریٹ اوے دیکھیں تو 60 روپے تو پر لیٹر آج کل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، اس کے علاوہ باقی ٹیکسز ہیں، تو گورنمنٹ از لوزنگ دیٹ۔ اس سے بھی جو زیادہ سیریس امپیکٹ آ رہا ہے وہ ریفائنریز کے اوپر آ رہا ہے، کیونکہ ریفائنریز آر ناؤ آل ریفائنریز آپریٹنگ ایٹ اے لوور تھرو پٹ، کیونکہ ان کا ڈیزل اس وقت بک نہیں رہا جتنی ان کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے۔ جب ریفائنری کی پروڈکشن کم ہوتی ہے تو صرف ڈیزل نہیں بلکہ اس کا پیٹرول بھی افیکٹ ہوتا ہے، جیٹ فیول بھی آپ کا کم بنے گا، آپ کی کیروسین بھی، ہر باقی پروڈکٹس بھی کم بنتے ہیں۔ سو ٹو میٹ دیٹ ریکوائرمنٹ دین یو ہیو ٹو امپورٹ مور۔ تو آن ون سائڈ وی آر لوزنگ دا فارن ایکسچینج، آن ہیو ٹو امپورٹ مور، دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ اپنے ریونیو لاس کر رہا ہے۔ اس سے بھی جو زیادہ سیریس افیکٹ جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ تقریباً 4 سال سے سلسلہ چل رہا ہے کہ جی ریفائنریز کی نیو پالیسی بنے گی which would enable the refineries کہ ہم اپ گریڈ کریں ریفائنریز کو۔ اب وہ چلتے چلتے 4 سال گزرنے کے بعد اب جا کے کہ ریفائنری پالیسی اپروو ہوئی ہے، اینڈ وی آر ہوپنگ the next week or so all the refineries will be signing upgradation agreements with اوگرا۔
which would be bringing about $5 to $6 billion کی انویسٹمنٹ ملک میں آنے کی اس سے یعنی امید ہے. لیکن اگر یہ حالات رہیں گے تو اب ہم سیریز اس پہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ آیا یہ اپ گریڈیشن پروجیکٹ فیزیبل ہوں گے بھی کہ نہیں, کیونکہ ہماری ساری فیزیبلٹیز بیسڈ ہیں. یہ بتائیے گا کہ کوئی سال 1.5 سال پہلے ہم نے سنا تھا کہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہوئی تھی جس سے شاید ظاہر ہے کہ ختم تو کیا ہی ہونا ہے, لیکن کچھ شاید فرق پڑا تھا جس سے کہ کچھ کرٹیل کیا تھا, کچھ جو مین لینڈ کے اندر یہ ساری جو اس کی سیل ہوتا تھا, یہ ساری چیزیں جو یہاں پر ہوتا تھا, یہ کچھ کم ہوا تھا. لیکن کیا یہ مکمل طور پہ پھر اسی کوانٹم سے یا شاید اس سے بھی زیادہ اس وقت اس کی سچویشن ہے, کیا کہاں کھڑا ہے یہ؟ دیکھیں کامران صاحب, یہ اسمگلنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمیشہ بھی جب اکراس دا بارڈر اتنا زیادہ پرائس ڈفرینسز ہوں گے تو اسمگلنگ ایک نیچرل امپیکٹ ہونا ہی ہونا ہے. اب ڈیپینڈ کرتے کوانٹم کی بات. 20 سال پہلے بھی ایک زمانے میں نئی سٹارٹ ہوئی مشرف کے دور میں. اس زمانے میں موٹر سائیکلز پہ یہ تھوڑے چھوٹے کنٹینرز میں اسمگلنگ ہوتی تھی, پھر جیپیبل ٹریکس بن گئے, جیپیں شروع ہو گئیں. اب تو اس وقت اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گی جو ڈرون سے کسی نے لی ہے کہ پورا ایک سیلاب ہے ٹرکوں کا جو کہ چلا آ رہا ہے اسمگل ڈیزل کے ساتھ. ایون سالوینٹ بھی, باقی پروڈکٹس بھی اسمگل ہو کے آ رہے ہیں. تو کوانٹم تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ مہینے یا سال پہلے انہوں نے خاص کر SIFC نے بڑا انٹرونشن کیا تھا اور آرمی چیف نے بھی کہا تھا, اور ہمیں بڑی امید پیدا ہو گئی تھی کہ یہ مینس شاید ختم ہو جائے گا, کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا. لیکن وہ کچھ دن کچھ ہفتے شاید تھوڑا بہت کم ہوا بھی, لیکن ابھی اسی طرح زور و شور سے اس وقت جاری ہے. اچھا, دوسری میں یہ اگر آپ اجازت دیں میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ لوگوں کا کہنا ہے نا کہ دیکھیں جی وہاں بہت غربت ہے, بے روزگاری ہے, وہاں کچھ ہے نہیں, اس لیے تھوڑی اس کو جائز قرار دیں. اگر یہ آرگومنٹ آپ لے لیں تو پھر تو آپ کے تھر میں راجستھان سائڈ پہ, تھر میں بھی, سندھ میں بھی بہت غربت ہے, ساؤتھ پنجاب میں بھی, پھر سارے بارڈرز کھول ہی دیں اسمگلنگ کے لیے. تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, اور اس سے عام غریب بلوچی کو فائدہ شاید ہی پہنچتا ہوگا. یہ جس طرح کسی صاحب نے ذکر کیا, یہ کولیوشن آف دا ایلیٹس ہے, اس میں بہت بڑے یہ تو ہم نے ویڈیوز دیکھی ہے خٹک صاحب کہ اس میں تو انبلیویبل جس انداز کی کرنسیز موو کر رہی ہے, جو ڈالرز ہم نے پورے ٹرک کے اندر بھرے ہوئے دیکھے ہیں, اور یہ جس انداز کی جو یہ موومنٹ آف کیش ہے, یہ تو انبلیویبل ہے. پتہ نہیں دنیا میں کہیں اور ایسا ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن یہ تو جو اب صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ تو ناقابل یقین ہے. مگر ایک ایکسکیوز یہ دے رہے ہیں کہ جی اس علاقے میں OMCs جو ہے ہماری جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, آپ کی ہو گئی, PSO ہو گئی, دوسری ہو گئی, وہاں پہ کھولتے نہیں ہے ٹوٹل وغیرہ, تو وہ کیا کریں بیچارے, ایران سے تیل لا کے یا پیٹرول لا کے استعمال لگ. یہ ایک بڑا, یہ اگین ایک بڑا دلچسپ آرگومنٹ ہے. دیکھیے OMC جب ڈیسائیڈ کرتی ہے نا کہ کہاں میں نے پیٹرول پمپ لگانا ہے, تو ایک فیزیبلٹی کرتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ اس روٹ پہ کتنی ٹریفک ہے, کتنی میرے ایکسپیکٹڈ سیل ہوگی, اور آئی یہ فیزیبل ہے بھی کہ نہیں. اب جہاں پر اتنی کھلی اسمگلنگ ہو رہی ہے تو وہاں کسی OMCs کا دماغ تو نہیں خراب ہو کہ اپنے وہ وہاں پر ریٹیل آؤٹ لیٹس بنائیں گے. یہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے. تو یہ بالکل وہ ایگ اور چکن والی بات آ جاتی ہے کہ ان حالات میں OMC, وہاں ریفائنریز بند ہونے کو آ جاتی ہیں تو وہاں OMC پیٹرول پمپس وہاں کیا لگائیں گی. دوسری طرف آپ بلوچستان کو چھوڑیے, آپ تو ماشاءاللہ بڑے انویسٹیگیٹو, آپ کا بڑا نام ہے رپورٹنگ میں, آپ اپنی ٹیم ذرا کراچی سے تھوڑے سے آؤٹ اسکرٹس میں بھیجیں. درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں پیٹرول پمپس کھلے ہوئے, انلیگل یہ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی سیل ہو رہی ہے. تو کیا سب کی آنکھیں بند ہیں؟ کیا کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ بلوچستان تو ذرا بہت دور افتادہ علاقوں کی آپ باتیں کرتے ہیں. کراچی کے پاس ہر جگہ, شہروں کے پاس ذرا باہر نکلیں, ہر جگہ کھلے عام ایرانی اسمگل پیٹرول اور ڈیزل بک رہا ہے. یہ تو کراچی میں بھی بک رہا ہے, کراچی سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ عادل خٹک صاحب, چیئرمین آئل کمپنی ایڈوائزری کونسل, چیف ایگزیکٹو آفیسر اٹیک ریفائنری ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا ختم ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ. ناصر.